بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبا کر دیتا ہے ساری. ہبا کا اختیار ہے اسے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی. تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق قرض کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے، وہاں جواب طلبی ہو جائے گی. لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے، اسے اختیار ہے. لہذا ہبا چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو، وہ جائز ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے نا. تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا. آپ فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت ہے. پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. والثلث کثیر، تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے، کم مال نہیں ہوتا. تہائی دولت تم کو اپنی پوری دے رہے ہو، لیکن اس کا اختیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کون سا ہے. پہلے الفاظ کو سمجھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام اور نعمت کا وہ یاد رکھو جو تم پر کی ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. ان کے ہاتھ ایک غیر مرئی قوت نے روک لیے، وہ آگے بڑھ نہیں پائے. فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ، اور اللہ پر تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر توکل کرتے اہل ایمان. اب اس واقعے کے بارے میں ایک تو رائے یہ ملتی ہے، صلح حدیبیہ میں اہل مکہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے، تلے ہوئے تھے. بلکہ جبکہ ابھی حضور کا پڑاؤ لگا ہوا تھا باہر حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جو بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے. تو اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو میسنجر، دی میسنجر آف گاڈ، وہ ایک بہت عمدہ پکچر ہے جو بنائی تھی صدر قذافی نے بنوائی تھی. اس میں حضور کی شکل نہیں دکھائی گئی، اور چاروں خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئی، ازواج مطہرات کی شکلیں نہیں دکھائی گئی. لہذا محتاط ہو کر فلم بنائی گئی ہے، لیکن اس سے ایک نقشہ ہو جاتا ہے، بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا. اب یہ لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، وہ آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کہ کسی شخص کو کچل دے گا. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے، میرے اوپر نیزہ تان دے، بس پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پہل کی ہے، اس نے فیصلہ، اس نے میرے اوپر پہل کی ہے اور حملہ کیا. اس لیے کہ ان کی کچھ روایات تھیں، ان کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی آئے عمرہ کرنے کے لیے، خواہ وہ تمہارا دشمن ہو، لیکن وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. احرام پہن کر آیا ہے، احرام اگر اس کے جسم پر، تو گویا کہ وہ حرام ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا مارنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر احرام ہے. لہذا اسے ایک حرمت حاصل ہو گئی اللہ کے نزدیک. اسی سورہ مبارکہ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، کہ جو لوگ بھی اس وقت جا رہے تھے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے، قصد کر رہے تھے، انہیں ستاؤ مت. اور اس میں بھی وہاں پر یجرمنکم شنآن قوم کا لفظ آ چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی کہ تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکے رکھا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر تم الٹی زیادتی یہ نہ کرو. اب ظاہر بات ہے جو لوگ جاتے تھے وہ مشرکین تھے، ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، مدینے کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں مختلف قافلے، لیکن حضور اللہ کا حکم ہے کہ انہیں کچھ نہ کہو، انہیں ایک حرمت حاصل ہے، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. چاہے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا، لیکن گھر تو اللہ کا ہے وہ.
تعمیر تو اس کو ابراہیم نے کیا تھا اور اسماعیل نے کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا ان کا وہاں جانا، پھر ان کے ساتھ ہدی کے جانور جو ہیں جن کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ بھی شاعر اللہ کے ذریعے انہیں روٹنا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اصل میں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کی بھی زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہ دیا جائے۔ تو اس وقت خالد بن ولید کوشش کر رہا تھا، میں اس لیے اب نام لے رہا ہوں اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ، بعد میں خالد سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے۔ تو وہ پوری کوشش کی پرووک کرنے کی کہ کسی طرح مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کوئی وار کر دے پہلے ہم پر، پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں رہے گا، ہم ان کا قیمہ کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کیولری تھی، گھوڑے گھڑ سوار تھے، وہ اپنے ساتھ بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا ہوا تھا، تیاری کر کے آیا تھا، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کوئی اقدام نہ کرے۔ فرض کرے کہ وہ گھوڑا بڑھا کر لاتا ہے اور کچل دیتا ہے، لیکن یہ کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تم عمرے کے لیے آیا ہو، تمہارے جسموں پر احرام ہے، تمہاری حیثیت ہے، اب ان حالت میں تو تم تنکا تک نہیں توڑ سکتے، احرام کی حالت میں تم چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، تو احرام کی حالت میں تم جنگ کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا یہ حکم تھا ان کا، لیکن یہ پرووک کر رہے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے۔ اس کو سورہ فتح کے اندر زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا تو پختہ ارادہ تھا، نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، یعنی تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو رو کے رکھا، تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے یہ ہو رہا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے دین کی اصل روح کیا ہے؟ تقوی ہے، پہلے بھی کہا اب پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل آپ کا اسباب و وسائل پر نہ ہو، اپنے دوستوں اپنے حامیوں کی طاقت اور ان کی تعداد پر نہ ہو، بلکہ توکل اللہ پر ہو۔ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو، جو تیاری کر سکتے ہو کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم بھی سارا ساز و سامان جنگ کا جو ہے اسلحہ فراہم کر کے تیار ہو کر بیٹھو، لیکن توکل تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ اسلحہ کچھ نہیں کر سکے گا، اگر اللہ کا فیصلہ جو ہے، مشیت اللہ کی جو ہے وہ کوئی دوسری طرف کی ہو گئی تو یہ ہتھیار یہ ساز و سامان تمہیں کچھ نہیں بچا سکے گے۔ تو یہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اچھا، اب چونکہ میثاق کی بات شروع ہوئی، یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگا آپ کو، شروع ہوئی ہے کس لفظ سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی تمہارے قول و قرار ہو جایا کریں، جو عہد معاہدہ ہو جایا کریں، اسے پورا کیا کرو۔ وہی جو ایک بات تھی بنیادی، اسی کے حوالے سے آیا ہے مسلمانوں، تم یاد رکھنا، تم جو جس میثاق میں جکڑے گئے ہو، تم نے جو قول و قرار کیا ہے، جو تم نے کہا اس قلتم سمعنا واطعنا، جو تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تو اب تم بن گئے ہو میثاقہ الذی واثقکم بہ، اس میثاق کو یاد رکھو۔ ہم نے یہیں سے اپنے جو ہمارا معنی جریدہ نکلتا ہے میثاق، اس کے لیے نام جو لیا ہے یہاں اس آیت سے لیا ہے۔ اس میثاق کو یاد رکھو، یہ تمہارا اللہ کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ میثاق ہے، بہت بڑا میثاق ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی کرنی پڑے گی، سزا ہوگی۔ اس کے اوپر ڈٹے رہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ سارے چونکہ فعل مضارع کے اندر یہ ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں، فعل بھی، فعل حال بھی، فعل مستقبل بھی، تو اس اعتبار سے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اب میثاق ہم سے پہلے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ عشرة نقیبا، اسی طرح ہم نے یہ میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی، اور یوں سمجھیے کہ یہ 2000 برس کا سن 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی،
تورات یہ میثاق ہے. اب جیسے قرآن ہمیں اللہ سے جوڑنے، ہمیں اللہ کے ساتھ باندھنے والی شے قرآن ہے. اب ہم قرآن کے ساتھ بندھ گئے ہیں، اس کے احکام کے ساتھ بندھ گئے ہیں. ایسے ہی تورات دی گئی ان کو، اور اس کے بعد ان سے میثاق لیا گیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ إِسْرَائِيلَ، اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب معین کیے تھے ہم نے. یہ لفظ نقیب ہم نے تہذیب اسلامی کے اندر استعمال کیا ہے. اسرہ ہوتا ہے ہمارا ایک، جو یوں سمجھیے کہ پرائمری یونٹ ہے، اور اس کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے. نقیب ہوتا ہے نگران، حالات کو دیکھنے والا، میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں. نقیب جو ہے ایک طرح کا نگران ہوتا ہے. تو وہ باسنا منہم اس نے عشرہ نقیبہ، ان میں ہم نے 12 نقیب کھڑے کر دیے. کیوں؟ بائنسا کیوں آیا؟ 12 تھے وہ قبائل، 12 بیٹے تھے حضرت اسرائیل جو ہیں، وہ 12 قبیلے بن گئے. یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پانی پیاس لگی تھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر کے دو، ہم تو مارے گئے پیاس سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. یہ چشمہ میرا ہے، یہ گھاٹ فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو. ورنہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. جو حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ گھوڑا تم نے مجھ سے آگے کیسے نکال لیا، اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا اور خون خرابہ ہوتا تھا. پانی پینے کے اوپر، پانی کے چشمے پر پہلے جانور جو ہے پانی پیے گا، پھر تمہارا آئے گا، نہیں میرا پہلے آپ ہے، جھگڑا ہوتا تھا. تو 12 چشمے دیے، 12 نقیب کہ وہ ان کی نگرانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے حالات کو جانچتے رہیں، اس کی خبر حضرت موسیٰ کو دیتے رہیں، تاکہ وہ معلومات جو ہیں ان کے امیر کی حیثیت حضرت موسیٰ کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو باخبر رکھنے کے لیے یہ نقیب تھے. عجیب بات یہ کہ حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے. حالانکہ قبیلے 2 تھے. جن قبیلوں نے حضور سے بیعت کی ہے وہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، اور اوس چھوٹا تھا، خزرج اس سے 3 گنا بڑا تھا. چنانچہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی پڑے گی خوب بہا، اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو 1/3 دینا پڑے گا. مثلا خزرجی نے اوسی کو قتل کیا تو 100 اونٹ دیت ہو گئے، کسی اوسی نے خزرجی کو قتل کر دیا تو 300 اونٹ دینے پڑے گے. یہ صورتحال تھی. لیکن اس لیے حضور نے کیا کیا، 9 نقیب خزرج میں سے مقرر کر دیے اور 3 نقیب اوس میں. 12 نقیب جو ہیں بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے تو اس کے بعد 12 نقیب مقرر کر دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے حالات کو دیکھیں اور دیکھیں کون سا صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے، خبر دیں حضور کو. فقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، تائید، نصرت تمہیں حاصل رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے جو آتے رہیں گے، نبی آئیں گے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور یہ کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. اگر تم یہ کرتے رہو گے لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو جو کوئی خطائیں تمہاری ہو جائیں گی، کوئی غلطیاں ہو جائیں گی، وہ ہم تم سے دور کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، میں داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے اس کے بعد، اس قول و قرار کرنے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کرے گا تو وہ تو سیدھی راہ سے دور بھٹک گیا. اقرأ ورتل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورہ مائدہ کے ہم نے 2 رکوع تو مکمل پڑھ لیے تھے۔ تیسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا بھی کچھ ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اصل گفتگو ابھی بقایا ہے۔ لیکن 2 باتیں سورہ مائدہ کے بارے میں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک تو اس میں بھی مضامین کی ترتیب ہے وہ سورہ نساء کے مانند ہے کہ کچھ آیتیں آتی ہیں اہل ایمان سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں منافقین سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں اہل کتاب سے خطاب کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، روح سخن جو ہے خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے سورہ مائدہ میں ہے۔ اب پہلے 2 رکوعوں میں پوری گفتگو جو ہے وہ اہل ایمان سے ہوئی اور شریعت کے بڑے اہم احکام جو ہیں وہ دیے گئے، شریعت کے بڑے اونچے مقاصد کا تذکرہ بھی ہوا۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم جو ہے اصولی مضمون بھی آیا، اور پھر کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، میتہ کی کیا کیا صورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ تازہ چیزیں جو جتنی بھی ہوں، پاکیزہ چیزیں ہوں، طیبات ہوں، ان سب کے حلال ہونے کا اعلان کیا گیا۔ بہرحال 2 رکوع جو ہے وہ مسلسل مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھے، اور اب 2 رکوع جو ہے تیسرا اور چوتھا ان میں خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سلسلہ مضمون کے اندر اہم جو چیز ہے وہ ہے میثاق۔ چنانچہ سورہ مائدہ کا آغاز بھی ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی، اپنے قول و قرار کی، اپنے معاہدوں کی پوری اس کا ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو۔ عقد کہتے ہیں کوئی باندھنے والی شے، عقدہ کہلاتی ہے جو کہیں گرا پڑ جائے، عقدہ کھولنا، عقدہ لا ينحل، ایسا عقدہ ایسی گرا جو حل نہ ہو سکے۔ تو عقد کے اصل معنی کیا ہے؟ 2 فریقوں یا 2 افراد کے مابین کوئی معاہدہ ہو تو وہ عقد ہے۔ عقد نکاح ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک نکاح کا معاہدہ ہے، وہ عقد نکاح ہے۔ اس طرح امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا ان کی ریمونریشنز ہوں گی، کیا تنخواہ ملے گی، کیا اور سہولتیں ہوں گی، یہ سارا ایک عقد ہے۔ اور یہ عقد جو ہے یہ سعودی عرب میں ہمیشہ ملازمت کے ضمن میں خاص طور پر جو فارم پر کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ عقد لکھا ہوتا ہے۔ تو اوفوا بالعقود، اپنے عقدوں کا، اپنے معاہدوں کا پورا پاس کیا کرو، لحاظ کیا کرو اور ان کو پورا کیا کرو۔ اچھا، اب اس کے ضمن میں 3 عقدوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر لفظ میثاق آیا ہے۔ میثاق جو ہے وثق سے اس میں فاعل ہے، میثاق ہے اصل میں یہ، تو واو جو ہے وہ یہ کی شکل میں بدل گیا تو میثاق، باندھ لینے والی شے۔ جیسے کہ ایک رسی ہو اور اس میں 2 آدمیوں کو آپ جکڑ دیں برابر جوڑ کر، تو وہ ہے کہ بندھ گئے ایک رسی کے اندر، تو میثاق یہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا انسانوں کو، ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جس طرح سے وہ باندھے گا، جکڑے گا، اس طرح کا کوئی باندھ اور جکڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میثاق کے معنی ہے جکڑ لینے والی شے، باندھ لینے والی شے، میثاق۔ اور شریعت جو ہے اللہ اور امت کے درمیان میثاق ہے۔ شریعت جو ہے وہ در حقیقت معاہدہ ہے، قول و قرار ہے۔ اگر تم ہمارے اس عہد کی پابندی کرو گے، اس پر پورا عمل کرتے رہو گے، ہماری رحمتیں تمہارے شامل حال رہیں گی۔ اگر تم نے اس عقد کی یا اس عہد کی خلاف ورزی کی، اس میثاق کو توڑا، تو پھر ہمارا طرف سے عذاب اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر جو ہے سختیاں آئیں گی۔ یہ معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ تورات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ٹیسٹامنٹ کے معنی بھی کیا ہے؟ ٹیسٹی منی کہتے ہیں شہادت کو، ٹیسٹی منی۔ ٹیسٹامنٹ وہ جو شہادتیں ہیں اب، اور جس میں کہ ایک عقد قائم ہو چکا ہے انسانوں کے درمیان۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو وہ میثاق تھا، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں آیا، اور اس کے بعد کا جو عہد ہے وہ عہد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ پچھلے رکوع کے اندر یہ آیت آ چکی ہے
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اہل ایمان، اے ایمان والو، تم یاد رکھا کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے، جو انعام اللہ نے تم پر فرمایا ہے، اور یاد رکھو اس میثاق کو جس میں کہ اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آخری سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت قبول کی، تو اب یہ قول و قرار ہو گیا ہے، اب یہاں تم بندھ گئے ہو، جکڑے گئے ہو۔ تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وَالْمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے دو اور میثاقوں کا، ایک میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو عیسائیوں سے لیا گیا۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق، معاہدہ، قول و قرار اور عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کر دیے تھے، معین کر دیے تھے، معمور کر دیے تھے 12 نقیب۔ نقیب کنہیں کہتے ہیں؟ نقب کہتے ہیں آپ مکان میں نقب لگائی گئی، پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا کوئی چور، یہ نقب ہے۔ تو تفتیش کرنا، حالات کے بارے میں چھان بین کرنا، اور ایک بات تو ایک معاملہ سامنے سے نظر آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیک پر کیا ہے، کیا چیز ہے اس کی پشت پر اصل میں، اس کو تلاش کرنا، اس میں تفتیش کرنا، یہ نقب کا لفظ کا مفہوم ہے۔ تو نقیب کہلاتا ہے وہ شخص جو افراد پر، کسی گروہ پر وہ مقرر کر دیا جائے کہ تمہیں ان لوگوں کے حالات کی جانچ پرکھ کرتے رہنی ہے، ان کے حالات کی چھان بین کرتے رہنی ہے، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں کوئی ان میں غلطی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ نقیب کا مفہوم ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے 12 قبیلے چلے، تو وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں۔ تو ہر قبیلے میں سے انہی میں سے ایک شخص کو نقیب بنا دیا گیا، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اگر کسی اور قبیلے کے شخص کو نقیب بنا دیا جاتا تو وہاں معاملہ چلنا مشکل ہو جاتا، وہ تو جب تک کہ خود ان میں سے نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول، انہی میں سے۔ رسول بھی کوئی اجنبی نہ ہو، لوگوں کا جانا پہچانا ہونا چاہیے، لوگ ان سے واقف ہو، اس کا پورا زندگی کا جو ہے کارنامہ ان کے سامنے ہو کہ یہ کیا کرتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، کیا کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے، کاروبار کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، دیانت اور شرافت اور صداقت کے اوپر امانت پر کاربند تھے یا نہیں تھے، لہذا وہ انہی میں سے ہونا۔ بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا گیا ہے من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جبکہ ان میں سے اٹھایا، انہی میں سے، انہی کے بیچ میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ایک شخص کو کہ جو ان کو کتاب کی آیات سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ہے منہم۔ تو فرمایا کہ اس نے 10 نقیبہ، 12 نقیب مقرر کر دیے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب یہ ان میں جو شریف لوگ تھے، منافقین ان میں بھی تھے، جیسے کہ حضور کی امت میں جو بھی مدینے کے اندر لوگ آباد تھے مسلمان، ان میں منافقین بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ایمان والے بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ خاص واقعہ ہوا تاریخ انسانی میں، جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا، جبکہ انہیں تورات دے دی گئی کہ اب تورات تمہیں دی گئی ہے، اس تورات کو تمہیں قبول کرنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چل سکو۔ تو یہ میثاق تھا جو دیا گیا، لیکن اس وقت پر ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ جب کوہ طور کے دامن میں یہ تھے، جبکہ یہ عہد و میثاق ہو رہا تھا، تو کوہ طور کو اللہ نے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ ایک عجیب دہشت کی کیفیت پیدا ہو گئی
کہ یہ پہاڑ گویا کہ ابھی ہمارے سروں پر گر جائے گا اور ہم سب کے سب کچھ لے جائیں گے. یہ دہشت کیوں پیدا کی گئی اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے تعلیم اور تربیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی، بچے کو بتایا جاتا ہے یہ کرو حکمی انداز میں، یہ مت کرو. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے. ابھی بچے کی سمجھ جو ہے اس قابل نہیں ہے، اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ اس کیوں کو اور وائز سمجھ سکے کہ یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے. اس طرح جس کام سے روکنا ہو تو اس میں سخت قسم کی جو ہے وہ دھمکی بھی دی جاتی ہے، ہرگز نہ کرنا یہ کام ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. یہ تو ہلکی ترین بات ہوئی، ورنہ تمہیں سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی. تو بنی اسرائیل بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ عہد انسانی جو ہے، نوع انسانی کا یہ عہد طفولیت ہے. یہ آج سے کتنے عرصے سال قبل کی بات ہو رہی ہے. یوں سمجھیے کہ 2000 برس اور پھر 4000 برس پہلے. ابھی سمجھیے تمدن جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیجز کے اندر تھا، اور ابھی انسانی ذہن جو ہے اپنے فکری اعتبار سے، خاص طور پر اپنا جو فلسفیانہ فکر ہے اس کے اعتبار سے ابھی بہت ہی نچلی سطح پر تھا. لہذا اس سطح پر لوگوں کو اچھے کام کے لیے آبادہ کرنے کے لیے بھی اور پھر برے کام سے روکنے کے لیے بھی ان کے اوپر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری تھا. اقرأ أخيا ورتل القرآن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو ہے بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا، معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اب دیکھیے یہ زور جو ہے، خُذُوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی تورات جو تمہیں دی گئی ہے یہ پتھروں کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی جو احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ یہود کے اندر ایک پرانی ان کی جو ہے یوں سمجھیے ذہنیت جو کہ منافقین مدینہ کے اندر بھی پھر آ گئی تھی، کہ وہاں پر بھی الفاظ کو ذرا سا بدل کر یا ذرا زبان کو موڑ کر اب کہنا تو یہ تھا کہ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، عصینا، اطعنا، عصینا. اب یہ کتنے قریب ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. کہنا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہ اہل ایمان کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. انہوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت قبول کی، سر تسلیم خم ہے، اور اب ہمیں تیری مغفرت چاہیے، غفرانک، تیری مغفرت چاہیے، تیری طرف سے گناہوں کی معافی چاہیے. تو اس حوالے سے کہنا چاہیے تھا قالوا سمعنا واطعنا، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اب انہوں نے کہا ایسے ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو منافقین تھے، کہ ایک لفظ ہوتا ہے مجلسی زندگی کے اندر کہ رائنا، یعنی آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، ایک مجمع ہے، تو مجمع کے ایک طرف تو بات پہنچ گئی ہے، دوسری طرف والے سمجھے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز اس پلیز، پارڈن اس، ذرا اب دوبارہ بتائیے، ہمیں واضح نہیں ہو سکی بات. تو یہ ایک مجلسی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں کہ رائنا، ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہم بات سمجھ نہیں سکے ہیں، دوہرا دیجئے. لیکن وہ کیا کرتے تھے یہودی اور منافق، رائنا، اے ہمارے چرواہے. اب اگر کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے رائنا، جی ہم نے تو رائنا کہا تھا، یہ آپ کے کان کے اندر معلوم ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ کان بجتے ہیں آپ کے کہ آپ نے رائنا سن لیا ہے، ہم نے تو رائنا کہا تھا. اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا. تو اسی طریقے سے یہ مختلف معاملات کے اندر الفاظ کو ذرا سا زبان کو موڑ کر ادا کرنے سے مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے. اطعنا کا عصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں تو بچڑے کی پرستش کی محبت جو ہے پلا دی گئی ان کے کفر کے باعث. قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے بری ہے وہ شے جس کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. تمہارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، تو مومن ہو کر اگر بچڑے کی پرستش اور اس کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے تو بہت ہی بری شے ہے جو ایمان نے تمہیں سکھائی ہے، اور ایمان کے نتیجے میں تم نے اس کو اختیار کیا ہے. اب آئیے اس پر جو میثاق بنی اسرائیل ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، ہر قبیلے میں ایک نقیب. وقال اللہ، اب یہ قول و قرار جو ہے اس کو سمجھیے، اور اللہ نے فرمایا تھا انی معکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں.
کیا معنی؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم، لیکن کیسے؟ مشروط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ کو۔ اب یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ ان کو یہ تو بھول گیا کہ کچھ شرطیں بھی تھیں، پھر یہ یاد رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ نے تو ہمیں چن لیا ہے، وی آر دی سلیکٹڈ پیپل آف دی لارڈ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خاص طور پر چنا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا اونچا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر جو مشروط تھا معاملہ، اس کو انہوں نے اس کی شرائط کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، یعنی میری نصرت، تائید، حمایت تمہارے شامل حال رہے گی، اور تم پر میری رحمت اور میری طرف سے شفقت جو ہے وہ آتی رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے قائم رکھا نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے ادا کی زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو، یہ تو یوں سمجھیے کہ تورات دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی، اس کے بعد متواتر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ 1400 برس تک جو ہے یہ تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو نبیوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ 1400 برس تک کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جس میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی جب بھی کوئی نبی جو ہے فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ مثال تو یاد رہے گی، لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ تو سمجھیے 1400 برس تک کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوا جا کر پھر دو پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دو پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تو میرے جو نبی تمہارے پاس آتے رہیں گے، اور یہاں انبیاء کے لیے لفظ جو ہے رسول استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہ رسول اور نبی یہ ایسے الفاظ کا جوڑا ہے کہ جو مترادف بھی ہے اور ذرا مختلف معنی کے حامل بھی ہے۔ رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا گیا، جس کو کسی طرف کسی پیغام کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہو، اور نبی جو ہے نبون سے ہے خبر، اور نبا سے ہے خبر، اور نبون سے ہے بلندی، تو چاہ تو یہ کہ وہ انسان کے جو خبریں دیتا ہے غیب کی، نبی، اور یا وہ کہہ لیجئے کہ جو بہت بلند مرتبت ہے، خود اونچے مقام پر ہے، نبی اس میں۔ تو نبی رسول ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ کیا معنی؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے درمیان، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ عام اور خاص کا معاملہ ہے۔ یہ دو جوڑے اور ہیں ایسے ہی، ایک ہے جہاد اور قتال، یہ بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے، لیکن قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ 12 برس تک مکے میں جو جہاد ہوا وہ قتال نہیں تھا، جہاد تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد، تلوار کے ذریعے سے جہاد نہیں تھا۔ وہ قتال بنا ہے مدینے میں آ کر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب آج ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ کے اندر حصہ لیں، اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے لیں۔ تو اس کے بعد وہ جنگ بن گئی، وہ قتال کی شکل بن گئی، ورنہ جہاد جو ہے وہ تو مکے میں بھی ہو رہا تھا۔ تو جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جوڑے ہیں مختلف۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، زبانی طور پر وہ اقرار کر رہا ہے اور موٹے موٹے کام دین کے جو ہیں وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے، لیکن مومن کے معنی کچھ اور ہے۔ مومن تو یہ کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ قرآن بتاتا ہے جہاد ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے وفاداری ہوگی، تو اللہ کے دشمنوں کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا کہ ان کا حکم چل رہا ہو، اللہ کے بجائے کسی اور کا حکم زمین پر چل رہا ہو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔
تو یہاں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا یہ لازم ہو جائے گا، اور یہی جہاد آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پر آ کر قتال بن جائے۔ تو ایمان جو ہے وہ اور شے ہے اور اسلام اور شے ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو لوگ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، زبان پر ہے کہ کہہ دیا تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ ہندو تھا تو مسلمان ہو گیا، سکھ تھا تو مسلمان ہو گیا، پارسی تھا تو مسلمان ہو گیا، عیسائی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہ الفاظ کہنے سے۔ لیکن اس کا جب تک کہ دل کے اندر یقین والی بات پیدا نہیں ہو جائے گی وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مسلم تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر لفظ رسول آیا ہے، قال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری تائید اور توفیق اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم الزکاۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور جو بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے وقتاً فوقتاً، جو بھی نبی آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ گے اگر لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی اگر تم تعظیم کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان سے محبت کرو گے۔ رسولوں یہ نہیں کہ رسولوں کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، حضرت زکریا کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ہمارے نبیوں کے وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، قتال کے لیے اسلحہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، اگر فوج جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ راشن چاہیے، اس کے ساتھ رسد چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب اس کے لیے جو پیسہ دیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض ہے۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن۔ تو یہ اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس کی کئی مدیں ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، جو بھی مسکین ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ ان کے لیے۔ پھر ایک ہے انفاق، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اس انفاق کے اندر آتا ہے یہ جہاد بالمال ہے، جیسے کہ جہاد بالنفس ہے، جان کے ساتھ جہاد کرنا، قتال کرنا اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے مال بھی ساتھ کے ساتھ صرف کرنا پڑے گا۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ قرض ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری جو گناہ معاف فرما دے گا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم۔ تو میری طرف سے کیا ہوگا پھر جواب میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا۔ یہ تکفیر کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر، کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، نگاہوں سے ہٹا دینا، تو یہ جیسے کہ ایک کاشتکار جو ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، زمین میں آپ نے آم کی گٹھلی جو ہے اسے گاڑ دیا ہے تبھی تو اسے آم کا درخت بنے گا۔ تو اس لیے کاشتکار کے لفظ کفار آیا ہے، اعجب الکفار نباتہ ثم یجیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، تو کفار ان کو کہا گیا۔ اور کفران نعمت میں کئی دفعہ برت کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ جو قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اسے روک دینا، اسے ابھرنے نہ دینا، اسے زبان پر نہ آنے دینا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ سب کفران نعمت ہے۔ تو فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو تمہارے دامن اخلاق پر کوئی دھبے ہیں، تمہاری سیرت کے اندر جو ہے کوئی داغ ہیں، اللہ ان داغ دھبوں کو دھو دے گا، اور ایک یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اگر کوئی سیاہیاں ہیں، کہیں سیاہ کارنامے تمہارے درج ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے ان کو دھو دے گا۔
اگر تم اس روش پر قائم رہے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. یہ 5 شقیں ہیں اس قول و قرار کی، اس عہد و میثاق کی کہ جو ہوا ہے کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ کے اور بنی اسرائیل کے درمیان. دوبارہ آیت پوری پڑھ لیجئے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ. اور تمہیں لازماً داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد پھر راستے سے ہٹ گیا اور کفر کی طرف چلا گیا، یعنی ان کے پاس میثاق آ گیا، شریعت آ گئی، اللہ کی کمانڈمنٹس آ گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے، شریعت سے میثاق بھی ہو چکا، اس پر قول و قرار لیا جا چکا. فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہ سواء السبیل جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تو سیدھا راستہ ہے. سواء السبیل کی حقیقت ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو سمجھائی تھی، زمین پر لکیریں، ایک تنکے سے لکیریں ڈال کر. تو یہ سواء السبیل جو ہے یہ میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے. یہ جو ہرا ہے یہ پل صراط بھی ہے، آگے جا کر بنے گا، اور دنیا میں اسے آپ الصراط کہہ لیں، الصراط المستقیم کہہ لیں، سواء السبیل کہہ لیں، صراط السوی کہہ لیں، قصد السبیل کہہ لیں. یہ مختلف الفاظ ہیں جو اس کے لیے قرآن میں آئے ہیں. مثلا فرمایا گیا سورہ نحل میں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور جو سیدھا اور درمیانی راستہ ہے وہ تو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے. علی اللہ قصد السبیل، اب قصد کہتے ہیں اقتصاد، درمیانی چیز جو ہے، تو درمیانی راستہ. امت وسط ہے ہم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو علی اللہ قصد السبیل، یہ جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ تو یہ قصد السبیل ہے. البتہ اس میں سے ٹیڑھے میڑھے راستے بھی نکلتے ہیں، وہ ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 135 ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. تو ان قریب تم جان لو گے کون ہے صراط السوی. اب سوی کیا ہے، سوا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سوام برابر برابر ہونا، سوا برابر. خط استوا جو ہے زمین کے اوپر جو کھینچے ہوئے چند خط ہم نے جو مفروض ہے وہ ان میں سے ایک ہے خط استوا، جو ہمارے اس گلوب کو ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. درمیان میں وہ خط چلا جا رہا ہے، خط استوا، ایکویٹر، ایکویٹ کرنے والا، برابر کرنے والا، کہ اس کے شمال میں جو زمین ہے اور جو کرہ جنوب میں وہ بالکل برابر ہے، ایکویٹر. تو یہ ہے خط مستقیم یا خط سوی. اور صراط المستقیم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں، اور اس کے بعد 25 مرتبہ پھر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے صراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط المستقیم. اور ایک اور لفظ آیا ہے الصراط، صرف صراط المستقیم تو ہو گیا کہ ایک جو راستہ ہے جس کی ایک صفت بھی ہے، صفت موصوف. لیکن الصراط، دی وے، دی پاتھ، یعنی دی اونلی وے ٹو سیلویشن، دی اونلی پاتھ فار سکسیس، وہ الصراط. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے نبی آپ تو ان کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اس کی طرف پیٹھ دکھا رہے ہیں. یہ ہے نقشہ کہ جو یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ ایک ہے درمیانی راستہ، اس کو میں نے یہاں پہ ہرا رنگ دیا ہے. یہ یہاں پہ لکیر ہے دنیا، دنیا ختم. یہ سیدھا راستہ ہی ہے جو آخر دنیا کے ختم ہونے کے بعد پل صراط بن جائے گا. یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور جہنم سے اس کے اوپر جو پل ہوگا اہل ایمان اس پر سے گزرتے ہوئے دنیا میں صراط سوی، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے چلے آئے، اور آخرت میں اس پل صراط پر سے گزر کر، جس کا قرآن میں 2 جگہ بڑا واضح ذکر ہے، سورہ حدید میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، کہ اس پر جب گزرنا ہوگا اندھیرا ہوگا تو کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے کوئی نور نہیں ملے گا،
جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں تھے، اس کے کوئی نور نہیں عطا ہوگا تو وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے. اور جن کے پاس نور ایمان تھا اور نور اعمال صالحہ تھا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تو یہ اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، یہ سائڈ سے راستہ چلا آ رہا ہے. جو اس درمیانی راستے سے ہٹ کر راستہ شروع ہوا ہے وہ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ہے؟ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ دونوں شکلیں سمجھ لیجیے. اچھا، یہ راستہ بھی جب انسان چلتا ہے اس پر تو جو فطرت انسانی ہے وہ اس سے سوا صراط جو ہے سیدھا راستہ صراط المستقیم پر لے کر آتی ہے. لیکن یہ آ رہا ہے تیزی سے تو وہ اپنی تیزی کے اندر نکل جاتا ہے اس صراط مستقیم پر، ٹھہرتا نہیں اور اپنے رخ کو درست نہیں کرتا. ورنہ تو یہ ہے کہ ٹیڑھا آیا تھا اور صراط مستقیم سے مل کر سیدھا ہو کر اور سیدھا اس کے ساتھ شامل ہو جاتا، نہیں، بلکہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. تیزی میں اپنے مومنٹم کے اندر یہ جب چلتے ہیں یہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے. لیفٹ سے شروع ہوئے تھے رائٹ تک پہنچ جائیں گے، ایکسٹریم تک. رائٹ سے شروع ہوئے تھے لیفٹ کے ایکسٹریم کو پہنچ جائیں گے. پھر وہاں سے سوچیں گے یہ تو ہم غلط آ گئے. فطرت انسانی ابا کرتی ہے غلطی سے، فطرت چاہتی ہے ہدایت ہو، لہذا پھر واپس آئیں گے پھر وہ جو خط مستقیم ہے صراط مستقیم اسے پھر کراس کر جائیں گے. چونکہ وہ کتاب و سنت کی دونوں آنکھوں سے راستہ نہیں دیکھ رہے، وہ صرف اپنے عقل کی اٹکل پچو سے، اپنے ہی ذہن کی جو بھی ہے زائدہ خیالات ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ عدل اور اعتدال کے راستے پر نہیں رک پاتے بلکہ وہ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں. پھر وہاں سے ٹھوکر کھا کر دھکا کھا کر، اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط کے دھکے، یا تو بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا. اس کے دھکے کھا کر پھر یہ سب جہنم کے اندر جو ہے سارے راستے، چاروں راستے، دو ادھر سے شروع ہوئے دو ادھر سے شروع ہوئے، تو ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں، ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں. بیچ میں جو ہے وہ پل صراط ہے، اور پل صراط جو ہے لے جا کر جہنم کے اوپر ہے یہ پل صراط. تو جو لوگ بھی غلط راستے کے تھے وہ تو اس پر سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر جائیں گے جہنم کے اندر، اور باقی جو اہل ایمان تھے جن کے نیک عمل تھے وہ اس پر سے ہو کر گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں فرمایا گیا فمن کفر بعد ذالک. بعد ذالک کیا مطلب؟ اس کے بعد بھی، یعنی کہ اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی، اس کے بعد کہ تمہیں تورات دے دی گئی، اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی اور تم سے پھر عہد لے لیا گیا اس کی پابندی کا، تو جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، کفران نعمت بھی ہے. اللہ کی نعمت ہدایت سے آدمی کا رخ پھیر لینا بہت بڑا کفران ہے، بہت بڑا کفران نعمت ہے، ناشکراپن ہے. فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، دور چلا گیا. ضل ضلالا بعیدا. یہاں ضلہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے. ضلہ کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی شے حق کی حاصل ہو چکی ہو اور پھر انسان اس سے محروم ہو جائے. ایک مغضوب علیہم ہے. مغضوب علیہم وہ ہے کہ جو حق کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر لیکن پھر کچھ اپنے منمانی خیالات، کچھ بدعتیں، کچھ نئے خیالات، کچھ تصورات اس کے اندر شامل کر دیے گئے، یہ ضال کہلائیں گے، ضالین. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ تو ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ لوگ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے. نصارہ کو کہا گیا ضال، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو پیدا ہو گیا. عقیدت مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، تعظیم مطلوب ہے، توقیر، یہ سارے الفاظ، تعزیر بھی آیا، عزرتموہم، یہ مطلوب ہے. رسول کے ساتھ محبت بھی ہو، رسول کی اطاعت بھی ہو، رسول کا اتباع بھی ہو، رسول سے عقیدت بھی ہو، رسول کی عزت ہو، رسول کا احترام ہو. لیکن اس سے آگے رسول کو رسول سے بڑھا کر خدا بنا دینا، اب یہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، الوہیت میں شامل کر دیا. تین ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عیسائیوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی. اقرأ أخيا